السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آن لائن کورس تصویر القرآن کی 7ویں کلاس میں ثلاثی یعنی 3 حروف سے بننے والے اسماء پر گفتگو کریں گے۔ پچھلی درخواستوں کی طرح یہاں بھی پھر میں درخواست آپ لوگوں سے کروں گا، ہمارے تمام پارٹیسپینٹس سے اور تمام سننے والوں سے جو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے شوق میں اس کلاس کو سن رہے ہیں، کہ آج کی کلاس میں ہم جو کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ہم 80% الفاظ قرآن مجید کے استعمال کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے 80% الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظوں کے انشاءاللہ تعالی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ 8 قسم ہوتے ہیں اسماء کے، اس میں سے ہم آج 4 پر گفتگو کریں گے۔ مگر اس گفتگو سے پہلے ہماری ثلاثی یعنی روٹ لیٹرز کیا ہے پر ہم ایک مرتبہ ریویژن کے طور پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ تمام اسماء اور افعال سبھی ثلاثی یعنی 3 حروف سے، جنہیں روٹ لیٹرز کہتے ہیں، ان سے بنتے ہیں۔ تو یہ کلاس ہماری انشاءاللہ تعالی اسماء کے اوپر ہے، اس لیے اسماء کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے ثلاثی ہماری گفتگو ہو چکی، ان 3 حروف کو کہتے ہیں جن سے عربی کے تمام اسماء اور افعال بنتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے ماشاءاللہ لا قوت کہ قاف تا لام سے عربی کا فعل بنا قتل، اسی طریقے سے اس میں مصدر بنا قتل، اور اس قتل سے پھر مختلف انداز سے سلامتیوں کے حروف ملا کر سینکڑوں الفاظ بنتے جاتے ہیں۔ ہم ثلاثی سے انہی اسماء یعنی ناؤنس کی تعمیر کی ترکیب اور تبدیلی کا بغور مطالعہ کریں گے، اور اسی وزن پر مزید اسماء بنا کر ترجمہ کرنے کی مشق کریں گے، جس کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں آپ خود انتہائی سہولت محسوس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ تو عربی میں ہمارے ذہن میں رہے کہ ناؤن یعنی اسم، اس کی 3 قسمیں بنائی گئی ہیں، اور یہ جو بنائی گئی ہیں یا جو بھی چیز ہم لوگ گفتگو میں لاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، اس لحاظ سے جو انفارمیشنز لوگوں کو شیئر کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے مختلف حروفوں سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظوں کے جملے بنائے جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کے لیے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو لہذا جس طرح سے ہم کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ بیسکس معلوم ہونی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں ان بیسکس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتقہ۔ اسم جامد، یہ جامد جمادات، پتھر، لوہا
اور تمام دھاتوں کو کہتے ہیں جن کو اگر کسی کی جگہ چھوڑ دیا جائے تو اسی طرح سے پڑی رہے گی جب تک کوئی انسان اس کو ہلائے نہیں. تو ایسی تمام چیزوں کو جو جامد ہوتی ان کو آپ ہلا نہیں سکتے ان کو جامد کہتے ہیں. تو اسم کا یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ ایسے اسم جن کو آپ ہلا نہیں سکتے وہ اسم ویسا ہی رہتا ہے جیسے بیچارہ بنا ہوا ہے. دوسرا اسم دیکھیں اس میں مصدر ہے. اس میں مصدر پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ تمام گفتگو جس طریقے سے سمندر کے کنارے بیٹھ کر ہم سمندر کی تمام سینریز، جنگلوں میں تمام گارڈن میں جانور وغیرہ کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی مزہ آئے گا. تو دوسرا اسم ہو گیا اس میں مصدر، اور تیسرا ہے اس میں مشتقہ. مشتقہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا شق القمر کا معجزہ. تو شق کے معنی پھٹنے کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھانے کے لیے نبی ہیں، چاند کو شق کر دیا. تو شق میں 2 قاف آتے ہیں اور شین ہوتا ہے. تو شقہ سے ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے کہ تاب اس میں کس وقت آتا ہے. تو اس میں مشتقہ، تو اس میں ثلاثی جو ہے وہ شقہ ہے. تو اب دیکھیں اس میں جامد کی تعریف لکھی ہوئی ہے. وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو. جیسے کرسی، کرسی اردو میں بھی کرسی ہے، انگلش میں اسے چیئر کہتے ہیں، عربی میں کرسی ہے. اور آیت الکرسی ہمیں بچپن ہی سے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ آیت الکرسی آیت الکرسی آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ کرسی کا جو لفظ ہے یہ 4 حروف سے بنا ہوا ہے، اور یہ 4 حروف سے یہ بنا ہوا لفظ یہ اس میں کوئی چینجنگ یا اس کو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ کرسی ہی رہے گا. تو اردو میں ہو یا انگلش میں بہت سارے الفاظ، جیسے ہمارے 80% الفاظ ہم لوگ عربی کے اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی دیوار، دیوار یہ سمجھیں کہ اردو میں اس میں جامد ہے. دیوار کو دروازہ، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پینسل، اس کو کچھ نہیں کر، یہ اردو کے الفاظ بتا رہا ہوں. لیکن عربی میں تمام 3 حروف سے ہی بنتے ہیں. لیکن کرسی کی طرح کچھ اسما ایسے بھی ہیں جن کو عربی میں اس چیز کا نام دے دیا گیا ہے، اس کا نام اسی طرح رہتا ہے، اس کا نہ توڑ سکتے ہیں نہ ہلا سکتے ہیں، وہ کرسی کرسی ہی رہتی ہے. اب دیکھیں دوسرے نمبر پر اس میں مصدر. اب اس میں مصدر وہ ناؤن یا وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا. یعنی اس میں مصدر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خود کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. اس کی مثال میں ہم نے آسانی کے لیے یہاں دیکھیں قاف تا لام سے قتل بنا ہوا ہے. اب قتل ثلاثی نہیں ہے، یہ ثلاثی سے ان حرکتوں کے لگا دینے کے بعد اسم بن گیا. اسی طریقے سے کفرن یہ اسم بن گیا. اسی طریقے سے شرکن یہ اسم بن گیا. تو اسم میں جب 3 حروف میں بیچ والے حرف کے اوپر سکون لگ جاتا ہے یعنی جزم لگ جاتا ہے تو یہ اسم بن جاتا ہے. تو قرآن مجید میں جہاں بھی کسی لفظ کے ثلاثی کے بیچ میں اگر جزم لگا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیں گے اسم ہے. لیکن اس کے برخلاف اسی قاف تا لام کے اوپر آپ کئی مرتبہ آپ کو پتہ چل چکا ہے اب تو کہ قتل کہیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے اسے ایک مرد نے قتل کیا، یہ فعل بن جائے گا. جیسے پہلے اور آخری حرف کے اوپر زبر آتا ہے یہ فعل بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کفر معنی انکار کیا، شریک معنی شرک کیا. اب ایک بات ذہن میں رکھیں مزیدار لطیفے کے طور پر بھی، وہ یہ کہ اس میں مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کام اور کام کا نام، یہ میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا، یہ آپ لوگوں نے بچپن میں انگلش میں بھی پڑھا ہے. لیکن کیونکہ اس سیناریو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی لیے یہ لطیفے پہ بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. اس کے بعد سے وہ تمام چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں وہی چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کام کے نام کا مطلب ہوتا کیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے سونا ہے، تو سونا، یہ جو سونا ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں یہ فعل نہیں ہوتا، کیونکہ اس سونا میں جو میں کہتا ہوں مجھے سونا ہے اس میں ٹینس نہیں ہوتا، نہ پاسٹ ٹینس، نہ پریزنٹ ٹینس، نہ فیوچر ٹینس. تو ایسے الفاظ
جس میں اردو کے اندر آخر میں نہ آئے کھانا پینا سونا لڑنا، اس میں ٹینس نہیں ہوتا. یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اس میں مصدر کہتے ہیں اردو میں. اب لازم بات ہے آپ کہیں گے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی میں پڑھا ہم نے. اسی طریقے سے انگلش میں اس میں مصدر جو ہوتا ہے اس کو لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹو سلیپ. ٹو سلیپ کے معنی سونا، ٹو ایٹ کے معنی کھانا، ٹو رن اس کا مطلب دوڑنا. تو انگلش میں ٹو جب لگ جاتا ہے تو ٹو لگنے کے بعد جب کوئی ورب لکھا جاتا ہے تو اس وقت وہ فعل نہیں ہوتا بلکہ اس میں مصدر ہوتا ہے انگلش میں. تو کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ہم نے اسم کی گفتگو کی، اس میں مشتقہ. مشتقہ کے اوپر ابھی پیچھے گفتگو ہوئی کہ یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. اب یہ جو اس میں مشتقہ ہے اس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ 3 حروف میں سلامتیوں کے حروف شامل کر کے سینکڑوں الفاظ بنتے ہیں. یہ تمام الفاظ جو 3 حروف پہ مزید سلامتیوں کے حروف کے ملانے سے بنتے ہیں ان تمام اسماء کو اس میں مشتقہ یا اسماء مشتقہ. کیا مطلب کہ آپ ان کو پھاڑ سکتے ہیں، آپ ان کو توڑ کر ثلاثی نکال سکتے ہیں اور ثلاثی کے حروف علیحدہ کر سکتے ہیں آپ، اور سلامتیوں کے حروف علیحدہ کر سکتے ہیں. تو شقہ سے پھٹنا، مشتقہ وہ جو پھاڑے جا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں معلوم ہے، اس معلوم میں عین لام میم ثلاثی ہے. یہ میم اور واو سلامتیوں میں سے لیا گیا ہے. ہم نے آگے کوشش کی ہے کہ تمام ثلاثیوں کو کالے میں یعنی بلیک کلر میں رکھیں اور ان میں جو سلامتیوں کے الفاظ حروف شامل کیے گئے ہیں ان کو لال سے کریں تاکہ ہمارے ذہن میں فوراً ہی اس لفظ کو دیکھتے کے ساتھ ہی یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ 3 حروف سے بننے والا لفظ ہے اور اس میں جو شامل ہونے والے حروف ہیں وہ سلامتیوں کے ہیں. اب یہ دیکھیں اسماء مشتقہ یا اسم مشتقہ، 3 حروف سے سلامتیوں کے حروف کی مدد سے بنائے جانے والے اسماء کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم زبانی گفتگوؤں میں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اس لیے ایک ہی بات کو، ایک ہی جملے کو، ایک ہی ٹرم کو کئی مرتبہ استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بچے کو، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں جو الف ب ت کے لیے پہلے تو ہم بہت نخرے کرتے ہیں، الف ب ت لکھنے کے لیے بڑی مشکلوں سے اگر پھنس بھی گئے تو پھر اماں بابا کیا کرتے ہیں کافی کے اوپر بہت سارے الف 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 لکھ کے کہتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیرو. تو کتنی مرتبہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کو الف لکھنا آتا ہے اور پھر کتنی مرتبہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اے لکھنا آتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ چیز سوچنے سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہے. تو یہ الفاظوں کو بار بار صرف اسی لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ فیملیئر ہو جائے. تو اس وجہ سے تو اب کیا ہوا کہ اسماء مشتقہ ان میں سے چند یہ ہیں جو زیادہ مستعمل ہیں. لفظ مشتقہ شق ہونے سے یعنی پھٹنے سے بنا، آپ سے گفتگو ہو چکی. عربی کے اسماء ثلاثی یعنی 3 حروف اور سلامتیوں کے حروف سے مل کر بنتے ہیں. اس میں اب دیکھیے اسماء مشتقہ کی قسمیں یہ 8 ہوتی ہیں. اب دیکھیے اس میں فاعل، دوسرا یعنی وہی سبجیکٹ، دوسرا اس میں مفعول آبجیکٹ. یا اب ہم لوگ بار بار کئی مرتبہ صبح شام تک فاعل اور مفعول بہت زیادہ صبح شام تک کام کرنے والا ہوتے ہیں، ایک چیز پہ کام کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر صفت مشبہ ہے، چوتھے نمبر پر اس میں تفضیل ہے، پانچویں نمبر پر اس میں مبالغہ. اور یہ مت سمجھیں کہ آپ یہ جو یہ نئی ٹرمز آپ جو سن رہے ہیں یا آپ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ استعمال کریں گے. آپ صبح سے شام تک ان سے بنے ہوئے الفاظ 80% استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ان پیٹرنز پر بنے ہوئے الفاظ ہیں جو ہم صبح سے شام تک استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے آسان ہے اور میں نے مشکل سمجھ لیا یا بنا لیا تو آپ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا. میں کہہ رہا ہوں آسان ہے، اس نے بولا بہت مشکل ہے. تو اس لیے
ہماری کلاس کے شروع میں بھی گفتگو ہو چکی. تو بیسیکلی اپنے ذہن کو اس بات پر مولڈ کریں کہ قرآن مجید آسان ہے, پھر اللہ تعالیٰ آسان کرے گا اور ہماری سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے اس میں فائل, اب انتہائی توجہ, آنکھ ناک کان دل دماغ, اس مصروف زمانے میں ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو برائے مہربانی تمام فکروں کو چھوڑ دیں. اس وقت قیامت آ گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم سے پوچھا جائے گا کیا کر رہا تھا جب تم مرا, تو ہم کہیں گے میرے مالک آپ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے تھے, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جب بیٹھ ہی گئے ہیں تو سب کو کام میں لا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جیسا مرے گا ویسا اٹھے گا. تو کیا ہوا کہ جو لفظ کام کرنے والے کی نشاندہی کرے, کام کرنے والے کو بتائے, اسے اس میں فاعل کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جیسے خالق, خالق کے معنی پیدا کرنے والا. اسی طریقے سے نون ضارہ, نظر, نظر کرنا. ذرا برائے مہربانی شفقت کی نظر ڈالو یار بچوں کے اوپر. تو نظر, نظر سے ناظر, کیا ان دونوں, دیکھنے والا. کیا ان دونوں الفاظوں میں؟ خا لام قاف تھا, پہلے حرف خا کے بعد آپ نے الف لگا دیا, اور خا کے اوپر زبر ہے اور دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دیا, اور آخری حرف کے اوپر دو پیش لگا دیے. کیوں؟ جب الف لام نہیں ہوتا تو ہمیشہ اسم کے آخری حرف پر دو پیش لگا دیے جاتے ہیں. یہ قانون ہے, ہمیشہ یہ قانون ایسا ہی رہے گا. البتہ الف لام لگ جائے تو وہ ایک پیش بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ناظر. اب جہاں بھی کوئی تین حروفی لفظ آپ کو نظر آئے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس کا فاعل بنائے, یعنی فاعل کے وزن پر, یہ دیکھیں یہ فاعل لکھا ہوا ہے, فا کے بعد الف لگا ہوا ہے, فاعل کام کرنے والا. عامل, آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں ادھر ادھر لکھا ہوا تھا عامل, فلانے بابا بنگالی عامل. اسی طریقے سے فاعل, عمل سے عین میم لام سے عمل کرنے والا, فاعل نام سے فعل کرنے والا, کام کرنے والا, خلقہ سے خالق, کام پیدا کرنے والا, نظرہ سے ناظر, دیکھنے والا. اب دیکھیں اسی تین حروفی اسم فاعل سے اس میں فاعل درج ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے. ہماری زبانی گفتگو ہو چکی, لہذا آپ کو سمجھ میں بھی آ چکا کہ ہم نے کیا کیا. پہلے حرف کے بعد الف لگا دیا, دوسرے حرف کو زیر لگا دیتے ہیں, تیسرے حرف کو دو پیش لگا دیتے ہیں, اور اس طریقے سے فاعل جو اس میں مصدر تھا اس سے فاعل بن گیا. یا کتبہ ماضی کا یہ فعل لکھا ہوا ہے, اس سے کاتب بن گیا. تو اصل مسئلہ ان تین حروف کا ہے. آپ کو کوئی فعل دے کے کہے کہ جی ذرا اس کا فاعل بناؤ, تو آپ بولیں گے نہیں جی میں تو صرف اس میں مصدر سے بنا سکتا ہوں. مسئلہ صرف اس میں مصدر یا اس میں فعل کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تین حروف آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. یا صرف کاف تا با کوئی لکھ دیں اور کہے کہ جی اس کا بناؤ, تو آپ فوراً ہی پہلے حرف کے بعد الف لگا دیتے, آپ نے فاعل بنا لیا. تو انشاءاللہ تعالی میرے رب نے فرمایا آسان ہے تو آسان ہے. البتہ ایک چیز عربی میں ہماری سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے, جب ہم نے ضمیریں پڑھی تھیں اور تھوڑی سی سمری پڑھی تھی افعال کی, اس میں تثنیہ کی ایک لفظ استعمال کیا تھا ہم نے, اور جمع کا آپ کو معلوم ہے کہ اردو انگلش میں واحد اور جمع ہوتے ہیں, عربی میں واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی یہ بھی ریویژن ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوا, اس میں فاعل جب بنا کہ تثنیہ ہوتا ہے تو اس میں الف نون لگا دیتے ہیں. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں اور اس نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. تو کیا ہوا, کاتبن یہ فاعل تھا, اس کا آپ تثنیہ یعنی ڈول بنا رہے ہیں, تو آپ نے کاتبن کے آگے الف لگا دیا, تو اب الف کی وجہ سے اس کو کاتبا پڑھنا پڑتا ہے, اور آخر میں نون لگا دیتے ہیں تو کاتبانی. تو تثنیہ ڈول کے لیے الف نون لگتا ہے مگر نون کے نیچے زیر ہوتا ہے. لیکن جمع بنانے کے لیے کیا فرق ہوتا ہے کہ جمع میں واو نون, تو جب بھی آپ الف نون دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے ڈول ہے, اور جب بھی واو نون دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے جمع ہے. اور قرآن مجید واو نون سے بے انتہا کاذبون, جاہلون, مؤمنون, مسلمون,
آپ قرآن مجید اٹھائیں، یہ الفاظ آپ جب قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو بار 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 نظر آتے رہیں گے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے اچھا یہ تسنیہ ہے، اچھا یہ کاف تابا معنی لکھنے کے ہیں، اچھا یہ خلقہ سے پیدا کرنے کے معنوں میں ہیں، اچھا یہ سجدہ سے ساجدون معنی بہت سارے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جمع میں واؤ لگ جاتا ہے، اور جمع کے نون کے اوپر ہمیشہ زبر آتا ہے، جیسے کاتبن سے کاتبونا، تو نون کا یہ نیچے کا زیر بتاتا ہے کہ یہ تسنیہ ہے، اور زبر بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے۔ تو اسی طریقے سے کاتبن، کاتبانی، کاتبونا۔ مؤنث بنانے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی کیونکہ پہلی مرتبہ یہ ہم تھوڑا گفتگو کریں، اس لیے دوبارہ وہی تشریح جو اسم بنانے کے لیے لگتی جاتی ہے، بنانے کے لیے کرنا پڑتی ہے، وہ بھی مؤنث کے ساتھ لگا کر کے کوئی لفظ دے دے ہمیں اور کہے کہ اس کا مؤنث بناؤ، تو ہم کہیں پریشان نہ ہوں کہ اس میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہی جس طرح سے ہم نے فاعل بناتے وقت یا کاتب بناتے وقت ہم نے الف لگایا تھا پہلے حرف کے بعد، مؤنث میں بھی الف لگاتے ہیں، مؤنث کے نیچے اسی طرح سے کاتب ان کے لیے زیر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر آخری حرف پر زبر لگا دیتے ہیں۔ البتہ جو اب یہ تیسرا پوائنٹ مؤنث کے بنانے کے لیے ضروری ہے، تو ہم نے کاتبن تھا، تو کاتبن میں دو پیش تھے، کاتبن، البتہ جب ہم اس کی مؤنث بناتے ہیں تو اس با پر زبر لگا دیتے ہیں، اور آخر میں آپ کو معلوم ہے کوئی نئی چیز جس سے پہلے گفتگو ہو چکی، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نیا ظلم، اللہ تعالیٰ کوئی نیا ظلم انسان پر نہیں کرتے۔ اگر قرآن مجید بھی سکھا رہے ہیں تو ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہمارے موقع، ہماری تربیت، ہماری صلاحیت کے مطابق بہت ہی آسان کر کے تو آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں۔ تو کاتبن سے کاتبہ، یعنی ہوتا یہ کاتبتن ہے، لیکن کیونکہ آخر میں جو تا ہے، جب ہم اردو میں اس کو بولتے ہیں تو یا وقف کرتے ہیں عربی کے اندر تو کاتبہ کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیں اس کی ایک غلطی رہ گئی کہ ہماری گفتگو بھی تھی کہ مؤنث بناتے وقت جو بن تھا وہ جو ہے زبر سے کتابت میں رہ گیا، اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب یہ بات ہو چکی کہ زبر لگا دیتے ہیں تو ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ تو یہ کاتبن سے کاتبہ میں یہ جو پیش دو لگے ہوئے کتابت کی غلطی کی وجہ سے ہوئے، اس کو یہ دو پیش زبر ہو جائے گا، اور یہ آخر میں یہ گولتے لگنے کی وجہ سے کاتبہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ساجدن مانے سجدہ کرنے والا ایک مرد، اس کی مؤنث بنانے کے لیے ساجدہ، یعنی ہوتا وہ ساجدتن ہے، مگر آپ اردو میں عورتوں کے نام ہم لوگ صبح شام تک لیتے ہی رہتے ہیں۔ صائمہ، خالد مرد کا نام ہوتا ہے، خالدہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں، لیکن وقف کی وجہ سے اس کو ہا پڑھتے ہیں۔ تو مؤنث بنانے کے لیے آخر میں اسم فاعل جو مرد کے لیے بنا، اسی میں صرف آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں اور آخری حرف سے پہلے زبر لگا دیتے ہیں، تو کاتبہ بن جاتا ہے۔ یہ ابھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے واحد ہے فاتح، کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ فاتحانی، یہ دیکھیے یہ ہا کے اوپر زبر آ گیا، الف لگ گیا، نون کے نیچے زیر آ گیا، تسنیہ کے لیے قانون ہے فاتحانی۔ اور یہ دیکھیں جمع کے لیے فاتحون، تو کیا ہوا، واو لگ گیا اور نون کے اوپر زبر لگ گیا، تو فاتحن، فاتحانی، فاتحون۔ اب مؤنث کی ہماری گفتگو ہو گئی کہ وہی پورا فاتحن تھا، پہلے ہم نے فاتحن لکھ دیا، اس کے بعد گول تے ملا دی، اور یہ مؤنث کے لیے ہا کے اوپر زبر لگا دیا۔ ابھی ہماری گفتگو بھی خالدن سے خالدہ، صائمن سے صائمہ، جامدن سے جامدہ۔ تو فاتحتن کی تسنیہ کے لیے اس تا کے بعد الف نون لگا دیتے ہیں، اور تسنیہ میں ہماری گفتگو ہوئی کہ نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو فاتحتانی، یہ تسنیہ میں مؤنث میں الف نون لگ گیا، مذکر میں بھی الف نون لگا، تو ان دونوں میں ایک ہی قانون ہے الف نون کا۔ یہ فاتحتن سے فاتحتان ہو گیا، یہ فاتحن سے فاتحانی تھا مذکر۔ اس کے بعد اس کی جمع میں ہماری سے پہلے گفتگو ہو چکی طالبہ،
तालिबा की जमा तालिबात होता है और आप सुबह से शाम तक ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मुअन्नस की जमा में अलिफ ता लग जाती है, आपको मालूम है, और आखिर में दो पेश होते हैं, लिहाजा फातिहातुन ये मुअन्नस की जमा हो गई। चले अल्लाह के फजल करम से हमारी जो इसमें फाइल की गुफ्तगू थी वो अल्लाह के फजल करम से मुकम्मिल हो गई। अब देखिए, गौर से देखते रहिए, और एक चीज ध्यान में रहे हमारे कि बस सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, बाकी आपको सब कुछ मालूम है। आइए इसमें फाइल की मशक करते हैं। जो लफ्ज काम करने वाले को बताए इसमें फाइल कहते हैं। मिसालों में फा एन लाम से देखें, फाइल लिखा हुआ है। अब कहीं भी कुरान मजीद में हो या कहीं अरबी में या आप कहीं भी देखें इस तरीके से लिखा हुआ, तो आप बगैर किसी मदद के इस ऐन के नीचे जेर लगा दें। फाइलुन, खलका से खालाम खा से खालिकुन, नजरा से नाजिरुन, खलका से खालिकुन, ज़लमा से ज़ालिमुन, ऐन बादाल से आबिदुन। अब हमारे थोड़े से उन लोगों को जो सऊदी अरब वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अनम्यूट करें ताकि हम हाथ रेज करें वो, तो उनसे जरा देखते हैं कि क्या समझ में आया। उसके बाद क्योंकि इसी पैटर्न पर दूसरे अल्फाज बनते हैं, तो आप जरा हैंड रेज करें सऊदी अरब के पार्टिसिपेंट्स। जी, हिफ्जा साहिबा कोई हैं, वो बताएंगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए बेटी, यहाँ पर हमने फाइल से मिसालें देख ली, और अब मशकरे में सीन जीम दाल लिखा हुआ है, ये 6 अल्फाज हैं। इनमें से हम पहली हिफ्जा बेटी को, जो उन्होंने पहले हैंड रेज किया था, इसका फाइल बताओगी बेटी जरा। सीन जीम दाल से क्या फाइल होगा इसका? साजिदुन। साजिदुन, शाबाश। तो क्या मतलब हुआ? साजिदुन माने सिजदा करने वाला। अब चलिए दूसरे हमारे एक और साहब बेटी हैं, हिबा बेटी है, माशाल्लाह। जी हिबा बेटी, आप हाथ खड़ा करो, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, बताइए। अब मैं दूसरा चले, मैं ये तीसरा चौथा जो 3 हुरूफ है, मैं उससे आपसे पूछ रहा हूँ। ये काफ सीन मीम लिखा हुआ है, इससे आप जरा ये इसमें फाइल बनाए बेटी। कासिमुन। कासिमुन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही शानदार। और कोई हाथ रेज करेगा या आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला? हफ्सा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। जी बेटी, अब आपसे मैं जरा पूछूंगा कि ऐन बाद दाल से जरा इसमें फाइल बनाइए। आबिदुन। आबिदुन, माशाल्लाह। आपने गौर किया कि हम लोग सिर्फ बातों बातों में, आप अरबी के 1-2 अल्फाज नहीं बना रही है, आपको 1-2 अल्फाज नहीं सीखे आपने अगर इसमें फाइल, अगर जमीन की तमाम अरबी किताबों में 10 करोड़ 1 अरब या 1 ट्रिलियन अगर अल्फाज हैं इसमें फाइल, तो आपने इतने सारे इसमें फाइल सीख लिए सिर्फ इतनी सी गुफ्तगू से। चले, जज़ाकुमुल्लाह। और खैर, और कौन है? माहिन साहिबा हैं? हाँ जी माहिन बेटी, चले आप बताइए। दखला से बताइए बेटा, दाल खालाम से बताइए। सर दाखिलुन। दाखिलुन, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा, एक साहब, एक बेटा और है मेरे ख्याल में। हाँ बेटा दानिश, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, जरा आप बताएंगे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर रकाआ, रकाआ का फाइल क्या होगा? राकिउन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, अच्छा, ओहो, बहुत बहुत समझ में आ गया भाई, और अल्लाह की फरमान से हमारी क्लास का टाइम, लेकिन चले अब्दुल्ला भाई बताइए कि आप काफ ता लाम, इस काफ ता लाम से अगर कत्ल करने वाला कहना पड़े या इसमें फाइल बनाना पड़े तो क्या करेंगे आप? कातिलुन। कातिलुन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि मेरे रब का एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमारी इस क्लास में करोड़ों अल्फाज बहाने सिखा दिए। तो जहां भी इस पैटर्न पर कोई लफ्ज लिखा हुआ हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हरकतें लगा तो मैं पढ़ूंगा।
آپ قرآن مجید میں بھی آپ اٹھائیں جگہ جگہ خالق جاعل بنا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیے اس میں مفعول، اب فاعل تو ہو گیا، فاعل ہوتے ہی اسی وقت ہے جب کوئی مفعول موجود ہے، یعنی کسی چیز پر کام کیا. جیسے اس سے پہلے سیب کی بات ہوئی تھی، کوئی سیب کھا رہا ہو تو سیب مفعول ہوتا ہے. تو اس وہ بھی تمام ہماری گفتگو ہو چکی، 3 حروف سے بنتے ہیں. تو اب جسے قتل کیا جائے اسے مقتول کہتے ہیں. شروع میں میم لگ گیا اور آخر سے پہلے واو لگ گیا. اسی طرح مظلوم، 3 حرفی لفظ فعلن، 3 حرفی اسم فعلن سے اسم مفعول درج ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے شروع میں میم لگا دی. اب تو آپ کو یہ جو تمام یہ سلائڈ میں جتنا لکھا ہوا ہے نا، یہ آپ خود کسی کو بول سکتے ہیں. شروع میں میم لگا دے زبر کے ساتھ، ابھی مقتول بن گیا. اس کے بعد فعل کے پہلے حرف کو جازم کر دیتے ہیں، کیونکہ قاف تا لام میں یہ پہلا حرف قاف ہے، تو قاف کو ہم نے یہ کر دیا. دیکھیں مفعول ہے، مخلوق ہے، تو پہلے حرف کو یعنی فے این لام کے پہلے فے کو ہم نے فا کو جزم لگا دیا، سکون دے دیا. اس کے بعد کیا کیا، مفعول، اس کے بعد بیچ والے حرف کے اوپر پیش لگا دیا اور آخری حرف سے واو پہلے لگا دیا. تو کیا ہوا، مفعول اور آخری حرف کے اوپر 2 پیش لگا دیے تو مفعول. تو تمام زمین کے اوپر جتنی بھی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، جب بھی آپ کوئی گفتگو کریں گے تو آپ اسی طریقے سے شروع میں میم لگا دیں زبر کے ساتھ، اور میم لگا دینے کے بعد پہلے حرف کو جزم، بیچ والے حرف کو پیش، آخری حرف سے پہلے واو اور آخر میں لام کے اوپر 2 پیش. تو فعل سے مفعول اور اسی طرح خلقہ سے مخلوق. ماشاء اللہ لا قوت. اور یہ ذہن میں رہے، یہ بھی ہمارا سب ریویژن چل رہا ہے، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ماشاء اللہ. اب مذکر اور مؤنث بنانے کے لیے ہماری گفتگو ہو چکی کہ آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں، صرف اس میں فاعل میں بھی، اس میں مفعول میں بھی، اور تمام اسماء کو بھی. بعد میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کا الگ گفتگو کریں گے. تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے مفتوحن. مفتوحن جو چیز کھولی جائے، یعنی کسی تالے کو کھول رہے ہیں تو مفتوح تالا ہے. تو مفتوحن اس کی جمع ہماری گفتگو ہو چکی. الف نون لگاتے ہیں، نون کے نیچے زیر ہے، جمع کی لیے ہماری گفتگو ہو چکی کہ تا لگا دیتے ہیں تو مفتوحتن. اس کے بعد الف تا لگا دی، الف نون لگا دیا تو تسنیہ بن جاتی ہے، اور الف تا لگا دیں تو جمع بن جاتی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بار بار یہ سب چیزیں گفتگو جو ہم ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں، بار بار اس لیے دہراتے رہتے ہیں کہ ذہنوں میں وہ اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے کہ ہم کوئی مشکل محسوس نہ کریں. اب دیکھیے فا عین لام سے مفعول تھا. اب غور سے دیکھیے، اب آپ لوگوں کی باری پھر آنے والی ہے، یا آگے لکھے ہوئے ہیں مشق کریں، اس میں آپ نے بنانا ہے. تو فعلا سے فا عین لام سے مفعول، خلقا خالام خاص سے مخلوق، نظرہ سے منظور، قصدہ سے مقصود، ظلمہ یا ظال لام میم سے مظلوم، اور سین جیم دال سے مسجود. تو مسجود اللہ تعالیٰ کو کیونکہ سجدہ کیا جاتا ہے اسی لیے اس کو مسجود کہتے ہیں، جسے سجدہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ مفعول ہے اس لفظ میں. اسی طریقے سے عین با دال، اچھا وہ تو اب آپ لوگوں کی باری آئے گی کہ وہ میں ابھی بتانے جانے والا جلدی میں. اسی طریقے سے خالام قاف سے مخلوق. چلیے ماشاء اللہ لا قوت انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ لفظ یہ ریویژن کے لیے لکھا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لفظ جو اس میں اس شخص کو یا چیز کو بتایا جس پر کام ہوا ہو، اس میں مفعول کہتے ہیں. ہاں جی، اب ذرا ہینڈ ریز کروائیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا جی، ہمارے دانش صاحب ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. دیکھیے بیٹا، مزے کی بات یہ کہ اللہ یہ بڑی خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے سمجھدار بچے کس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ الفاظوں کو، اور یہ آپ ایک لفظ نہیں سیکھ رہے، ہماری گفتگو ہو چکی، آپ ایک لفظ نہیں سیکھتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹریلینز اربوں کھربوں الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چلیے حامیم
حامیم دال سے. اچھا یہ علیزہ صاحبہ ہیں, علیزہ صاحبہ. اچھا جی ہاں بیٹی علیزہ صاحبہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے ماشاءاللہ. چلیے بیٹی بتائیے آپ حامیم دال سے مفعول بنائیے جس کی تعریف کی جائے. کیا بنے گا حامیم دال سے مفعول؟ محمود. ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوب. اور بھی ہمارے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. ایک صفی الرحمان. اچھا جی صفی الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ہاں بیٹا یہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ کی بڑی خوشی ہو رہی ہے. عمر تو اب ہر ایک سے کیا پوچھیں لیکن بچہ چھوٹا ہی لگتا ہے. چلیے عین را فا سے آپ کیا بتائیں گے بیٹا اس میں مفعول یعنی جس کی تعریف کی جائے؟ معروف. سبحان اللہ بیٹا اس میں ہمارا کمال نہیں. اگر آپ کے پاس فرصت ہے صحت ہے تو آپ بھی بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صحت دی اور میری زبان میں فالج نہیں گرایا آج تک, تو میری زبانی الفاظ کہہ. ہاں بیٹی حفظہ صاحبہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا, بتائیے ان کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی اب دیکھیں آپ کون بول رہے ہیں بیٹا؟ آپ حفظہ بول رہی ہوں. حفظہ صاحبہ. ہاں حفظہ صاحبہ. چلیں جی اب آپ بتائیے کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی عین را فا سے, کہ بتائیے عین ابھی ہم نے مفعول کی تعریف پڑھی اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہ بتائیں کہ کس طرح بنتا ہے. تو اب ذرا عین را فا سے آپ اس کا مفعول بنائیے. معروف. معروف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طریقے سے اس زمین کے اوپر جتنی بھی عربی کی کتابیں ہیں, قرآن مجید ہو یا حدیث ہے یا عربی لٹریچر یا کتابیں, ان تمام میں اس پیٹرن پر بنا ہوا آپ کو لفظ ملے گا. تو آپ بس آپ حرکتیں نہ بھی لگی ہوئی ہوں اور یہ ایسا لکھا ہوا ہو تو آپ محتاج نہیں ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ جی آپ اس کے اوپر حرکتیں لگائے تو پڑھوں گا. چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے تیسرا قسم کی ہماری گفتگو ہوئی کہ صفت مشبہ. صفت مشبہ ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں اس 3 حرفی جو لفظ ہے اس کے معنی کی جو خصوصیت ہے, جیسے عین لام میم ہے تو علم, قاف دال را ہے تو قدرت, نون زا را ہے تو نظر, سین میم عین ہے تو سماعت. تو اسی طریقے سے اس اسم میں آخری حرف سے پہلے یا لگا دیتے ہیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہے مثلاً علیمن کے معنی وہ چشمہ جہاں سے علم پھوٹتا ہے. اگر میں کوئی بھی چیز آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آیت الکرسی سب کو یاد ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے علم میں سے کچھ احاطہ کر سکے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. تو اگر میرے دماغ میں, میرے دل میں, میری زبان پر کوئی چیز آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام کمال ہے. تو صفت مشبہ اس اسم کو کہتے ہیں جو چشمے کے معنی دیتا ہے, جہاں سے وہ چیز نکلتی ہے یعنی جہاں سے علم نکلتا ہے, جہاں سے علم پھوٹتا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ چل چکا پہلے حرف پر کیا کیا ہم نے, علی من میں عین کے اوپر زبر لگا دیا, اس کے بعد دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دیا کیونکہ اس کے بعد یا لگانی ہے ہم نے, تو آخری حرف سے پہلے ہم نے یا لگا دی تو آخری حرف سے پہلے یا لگا دیتے ہیں, آخری حرف پر 2 پیش لگاتے ہیں. یہ قانون ہے انٹرنیشنل, لیکن ہر مرتبہ اس لیے لکھ دیا گیا ہے کہ ہمیں بار بار دہرانے سے چیز بیٹھ جائے اور ہم ہمیشہ اسم جب بھی لکھیں اس کے اوپر 2 پیش لگا دیں. ماشاء اللہ قوت. اس میں بھی دیکھیں ابھی ہم نے جمیل, اب ہر جگہ دوسرے الفاظوں سے تاکہ وہ بار بار ہماری زبانوں پر چڑھتے رہیں ہم نے کیا علیم قدیر کئی مطلب گفتگو ہو چکی. یہاں پہ ہم نے جمیل,
جمیل ہم نے لے لیا تو اس میں جیم میم لام یا لگا جیسے گفتگو تو جمیل یہ مذکر ہے، اس کے بعد تسنیہ کے لیے الف نون لگا دیا تو جمیلانی جمیلونا، اور مؤنث کے لیے آپ کو پتا ہے کہ گولتے لگا دیتے ہیں، اس لیے تو یہ جمیل تھا جمیلہ بن گیا۔ جمیل مرد کا نام ہوتا ہے، جمیلہ عورت کا نام ہوتا ہے، اس کی تسنیہ الف نون لگ جاتا ہے، نیچے زیر آ جاتا ہے، اور اس کی جمع جب بناتے ہیں تو الف لگا دیتے ہیں آخر والے تا سے پہلے، تو یہ جمیلات بن جاتا ہے۔ چلیے ماشاء اللہ لا قوت، صفت مشبہ کی گفتگو بھی ہو چکی۔ عربی اصطلاح میں اسے اسم کہتے ہیں جس میں مصدری معنی، یعنی مصدری معنی کے مطلب کسی بھی اسم کا جو مصدر ہوتا ہے، قتل تو یہ اس میں مصدر ہے، اس سے قتیل بنے گا تو بہت زیادہ قتل کرنے والا، اسی طرح علیم بنے گا تو بہت زیادہ جاننے والا، یعنی وہ چشمہ، بہت زیادہ جاننے والا نہیں، وہ میں نے غلط بول دیا، وہ چشمہ جہاں سے علم پھوٹتا ہے، تو قدیر وہ جگہ جہاں سے قدرت پھوٹتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اب ہم نے یہاں پر دیکھیے مثالوں میں ہر جگہ کوشش کی گئی ہے کہ فاعل لام سے پہلے بنا دے، کیونکہ ہماری گفتگو ہو چکی تمام بیسیکلی ان 3 حروف کو انٹرنیشنل طور پر بنیادی حروف مان لیا گیا ہے۔ تو اب چلیے جی، خالام قاف سے خلیق، نون ضارا سے نظیر، اور شین را سے شریر، اور قاف دال را سے قدیر، اور شین فا سے شفیع۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، وہ ہر ایک کی شفاعت کرنے والے ہیں، ان کے اندر شفاعت کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو وہ شفاعت کے لیے ہر ایک کے تیار اور درگزر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہاں جی، ہماری ماہن صاحبہ ہیں کوئی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گی۔ چلیے بیٹی، اب ہماری مشق کریں کے اندر جو 6 ہم نے ثلاثی لکھے ہیں، ان میں سے پہلا نمبر سے ہی بتاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے رشتہ داروں کے نام بھی ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ تو ہا سین با سے یہ صفت مشبہ بنائیے بیٹی، کیا بنے گا؟ جی حسیب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اندازہ کریں یہ آپ ایک لفظ نہیں سیکھ رہے ہیں، کروڑا اربہ لفظ ہر پیٹرن پہ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے معنی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ حسیب معنی حساب لینے والا، گمان کرنے والا، خلیق معنی وہ چیز جس کے جہاں سے خلقت پھوٹتی ہے، وہ چیز جہاں سے نظر پھوٹتی ہے، وہ چیز جہاں سے شرارت پھوٹتی ہے شریر میں۔ چلیے ہماری ہبہ صاحبہ ہیں جی، بتائیے بیٹی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ اب دوسرا آپ کے لیے آیا ہے راہ میم، چلیے بتائیے راہ میم سے اس کا صفت مشبہ یعنی جہاں سے رحمت پھوٹتی ہے وہ کیا ہے، بتائیے۔ رحیم۔ رحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحیم یہ صفت مشبہ بنا رحیم سے۔ ایک اور بیٹی ہماری ہے کوئی، حفصہ صاحبہ ہیں۔ ہاں بیٹی آپ بتائیے، آپ کی باری آئی ہے، چلیں آپ کی باری آئی ہے کاف را میم سے صفت مشبہ بتائیے، یعنی وہ چشمہ جہاں سے کرم پھوٹتا ہے، بتائیے کاف را میم سے صفت مشبہ۔ کریم۔ کریم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے۔ آپ لوگ میرا ٹائم قیمتی بنا دیتے ہیں، اور خیرکم میں ہم لوگ۔ اچھا یہ عبداللہ صاحب آئے ہیں، ہاں بیٹا عبداللہ صاحب آپ کی باری آئی ہے۔ یہ عین با دال، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لفظ، اس صفت مشبہ کا بھی عین با دال سے۔ چلیے بتائیے صفت مشبہ عین با دال سے کیا بنے گا؟ سر عین با دال سے بنے گا عبیدن۔ عبیدن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، او ہو ماشاءاللہ۔ چلیے ہمارے یہاں پر یہ تزئین صاحبہ ہے کوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بیٹی آپ بتائیں گی، ماشاءاللہ، بس خوشی آپ لوگوں کی اس توجہ اور پھر اتنے شوق سے سننے اور اس کے بعد ان اسماء کے بنانے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے، میرے رب کا احسان ہے، اس کا شکر کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ماشاءاللہ لا قوت
صرف زبانی گفتگو میں ہم اب کروڑوں الفاظ سیکھ رہے ہیں. چلے نون زا را, تو یہ نون زا را تھوڑا سا یہ بنانے سے پہلے عرض کر دوں کہ چلے پہلے بتا دیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. تو نون زا را سے بیٹی ذرا صفت مشبہ بتائیں گی. نذیر. نذیر, یہ نذیر کس کا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے نذیر کا لفظ استعمال کیا ہے, ڈرانے والا, یعنی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور قیامت اور آخرت اور قبر کی سختیوں کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے ڈرانے والا. تو اس میں ڈرانے کی یہ خصوصیت, چاہے اس کو کتنی ہی تکلیفیں دی جائیں اس بندے کو, یعنی انبیاء نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں, اور یہ ان کے اندر یہ خصوصیت اللہ کے پیغام سے. اچھا ایک صاحبہ ارسلہ صاحبہ کوئی ہے شاید, ہاں بیٹی ارسلہ صاحبہ آپ بتائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ بتائیں ہا سین نون سے, یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ مکمل ہو گئے, اس لیے میں اب آپ سے ہا سین اور نون سے صفت مشبہ بتائیں. حسین. حسین, آپ کو پتا ہے حسین کسے کہتے ہیں؟ کیا حسین منظر ہے, سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے کہ ماشاء اللہ لا قوت. ہمارا وقت کام میں آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. چلے اب ہمارا ایک لفظ اور رہ گیا ہے, اس کو گفتگو کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے جو تمام ساتھی ہیں جو وہاں پر پاکستان میں یا سعودی عرب میں یا مڈل ایسٹ میں ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہ آخری جو وقت ہوگا اس کے اندر تھوڑی سی ان سے بھی مشق کر لیں گے جب آپ لوگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے گفتگو بھی کہ کلاس کے درمیان اگر سب کو انمیوٹ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پروگرام ہماری گفتگو کا رہ جائے, تو اس وجہ سے ہم صرف سعودی عرب والوں کو, لیکن ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اس پریکٹس کی آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں کلاس ہونے سے پہلے بھی کر لیں گے. اب دیکھیے اس میں تفضیل آپ کو معلوم ہے کہ فضیلت دینا, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم جس کو چاہے دوسروں پر فضیلت دے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے تفضیل جو ہے کسی کے مقابلے میں کسی کے اندر کوئی خصوصیت زیادہ ہونا, تو اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس میں کسی دوسرے کے مقابلے میں اس لفظ میں موجود خصوصیت میں زیادتی پائی جائے. اور یہ لفظ بھی اللہ کے فضل و کرم سے فعل سے افعل, یہ بھی اسم ہے مگر اس میں تفضیل کہتے ہیں. آپ سب پڑھ چکے ہیں, یہ ذہن میں رہے. ہماری گفتگو اب یہ سمجھے کہ ریویژن کے پیٹرن پر آ چکی ہے. اکبر کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں, ہماری کلاس جب سے ہو رہی ہے 5 6 7 کلاس ہے آج, اس میں اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ اکبرو ہوتا ہے, تو کاف با را سے کبرن سے اکبر کے بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو کبریائی, انسان اپنے اندر اگر یہ کبر کی خصوصیت پاتا ہو تو اس کو متکبر کہتے ہیں. تو اللہ تو ہے متکبر اور وہ اس قابل ہیں, لیکن انسان متکبر ہو تو زمین پر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں, زمین پر مرنے سے پہلے قانون ہے. تو اکبر وہی اسم ہے, آپ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. اس کے بنانے کا طریقہ بھی اس کو اب تو آپ اس کو دیکھ کر لکھ سکتے ہیں, اب آپ کو نیچے والے اس حصے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ تو یہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کاف بارہ ثلاثی ہے, یہ الف ہے, پہلے الف لگا دیتے ہیں, الف کے اوپر زبر لگا دیا, اس کو مفتوح کہتے ہیں. تو دیکھیں مفتوح لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پہلے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں, یہ دیکھیں ساکن کر دیا. اس کے بعد بیچ والے حرف کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں اور آخری حرف کو ایک پیش لگا دیتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے, اب تو مجھے آپ لوگوں سے کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی. آپ لوگ کہیں گے کیا ہم کو معلوم ہے بتا رہے ہیں. تو یہ وہ اسم ہے جس میں بغیر الف لام لگے ہوئے ہمیشہ ایک ہی پیش ہوتا ہے. تو زمین پر جتنے بھی یہ اس میں تفضیل ہوتے ہیں ان پر کبھی بھی دو پیش نہیں آتے. تو یہ وہی اسم ہے جس پر ہماری گفتگو ہو چکی. تو اب علم سے اعلم, تمام علماء اور بزرگ جب گفتگو کرتے ہیں حدیث اور قرآن پر یا دینی علم کے گفتگو کرتے ہیں تو آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ بیان کر دیا واللہ عالم, اور زیادہ اچھا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ماشاءاللہ یہ اس میں تفضیل بھی آپ نے دیکھ لیا. اب اسے مؤنث بنانے کے لیے تھوڑا سا اس میں وہ ہوتا ہے
کہ فرق ہے دوسروں کے مقابلے میں. ان میں ہماری جو اب تک گفتگو کی اس میں آخر میں گولتے تھا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا یہ علیحدہ طریقے سے بنتا ہے. تو پہلے حرف کی کیا کرتے ہیں، پیش لگا دیتے ہیں، دوسرے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تیسرے حرف پر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں اور آخر میں یا لگا دیتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے، یہ اصغرو تھا، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، سین صاد غا را اس کا ثلاثی ہے. تو اصغرو سے اصغران تسنیہ بنا اور اصغرونا جمع بنا. اس کی جمع اصابر بھی آتی ہے، بالکل ایسے جیسے اکبرو سے اکابر. تو اکابرین اردو میں ہمارے بزرگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اکابرین. اچھا، اب اس کی جب مؤنث بناتے ہیں تو ہماری گفتگو ہوئی کہ پہلے حرف کے اوپر پیش، دوسرے پر جزم اور اس تیسرے حرف پر کھڑا زبر لگا کر آخر میں یا لگا دیتے ہیں. تو یہ صغرا. تو اسی طریقے سے اکبرو سے کبرا، اسی طریقے سے اخضرو سے خضرا. خضرایات سبزی ترکاری کو کہتے ہیں، سبزی کی جو دکان ہوتی ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے خضرایات. تو صغرا یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اس کی تمام تسنیہ الف نون لگا دیتے ہیں، نون کے نیچے زیر ہے، اس کی جمع پھر وہی صغرایات بنا دیتے ہیں. حالانکہ اس میں تا کے لحاظ سے بنتی نہیں ہے، لیکن جمع میں یہ صغرایات بھی آتی ہے یا پھر صغرا سے صغرن آتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں چلے انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری وہی فعالہ سے افعل و اصغر وغیرہ جو بنا ہوا تھا. تو اس میں نظرہ سے انظر و رضرہ سے ارزلو ارزل العمر قرآن مجید کے الفاظ آئے ہوئے ہیں. اسی طرح تما سے اتما و شفا سے اشفا. تو اس میں حاقارا مشق کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم کہیں گے. کون بتائے گا؟ یہ تھوڑا سا دوسرے پیٹرن کے مقابلے میں وہ ہے. تو اگر مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویسے تو لازمات ہے، ہم کوشش کریں گے. تو یہاں پر یہ ہم نے اچھا یہاں پر ایک ہم نے تھوڑی سی وہ ہو گئی، اس میں ہمیں مؤنث کی میں نے وہ نہیں کی مثال نہیں ڈالی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. تو چلیے یہ جو ہا کا را سے کوئی دانش صاحب ہے بیٹا بتائیے اس کا ہا کا را سے یہ اس میں تفضیل کیسے بنے گا؟ جی احقرو. احقرو. اچھا جی ہاں دیکھیے علیزہ صاحبہ ہیں کوئی؟ علیزہ جی ہاں جی آپ بیٹی آپ بتائیں گی، آپ بتائیں گی. چلیے آپ ایسے کریں کہ یہ ہا میم دال سے یہ اس میں تفضیل بنائیں. جی احمدو. احمدو ماشاء اللہ. احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے. اسی طریقے سے اور کون ہے بیٹی؟ جزاکم اللہ خیرہ. چلیں اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. چلیے ہماری کون ماہن صاحبہ آئی ہیں. چلیں ماہن صاحبہ ماشاء اللہ. میں نے سمجھا کہ شاید یہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن شکر ہے مالک کا کہ چلیے بیٹی اب آپ بتائیں. یہاں یہ اس سے بن رہا ہے کیونکہ یہ بھی لوگ آج کل بڑے شوق سے نام رکھتے ہیں. یہ راحمین سے اس میں تفضیل بنائے بیٹی. جی ارحمو. ارحمو ارحم لوگ نام رکھتے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے یہ ارحمو ہے. اور کوئی ہیبہ صاحبہ بھی ہے؟ چلے ماشاء اللہ چلے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے، بڑی خوشی کی بات ہے. چلیے یہ فا سین را اس سے بیٹی آپ بنائیے ہبا. افسرو. افسرو. اس کے بعد حفظہ صاحبہ بھی ہیں. چلیے حفظہ صاحبہ بھی بتا دیں، ٹائم ویسے ہو گیا ماشاءاللہ ہمارا بہت. چلیے اس وزن پر اس میں تفضیل آپ کیسے بنائیں گی؟ ظا ہا اور را سے ازہرو. ازہرو. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. السلام علیکم. اب ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا، سوال جواب کا. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم
کلاس کی ہماری سمری کر لیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ثلاثی کیا ہے اور اس میں کی عربی میں 3 بنیادی قسمیں ہم نے دیکھی. ثلاثی سے اسماء مشتقہ ہم نے دیکھی اسٹڈی کی اور اسماء مشتقہ کی 8 قسموں میں سے ہم نے آج 4 پڑھی. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. ہاں بیٹی ہم لوگ جیسے ہم نے بیچ میں سعودی عرب والوں سے تاکہ ڈسٹربنس زیادہ نہ ہو ان لوگوں سے یہ اسماء کی پریکٹس کی تھی. اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان اسماء کی پریکٹس کرتے ہیں. تو آپ لوگ یعنی انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ وغیرہ کے جو بچے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فاعل کی اب مشق کریں گے. ویسے تو آپ کو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا. اب کرتے یہ ہیں کہ آپ کے سامنے یہ عین لام سے فاعل، خالق قاف سے خالق، نون را سے ناظر، یہ سب ہیں. تو خالق، ناظر، ظالم، عابد. اب آپ کے لیے مشق کے لیے سین جیم دال را کا عین اور یہ جو 6 ثلاثی لکھے ہوئے ہیں ان سے اب آپ لوگ بتائیں گے. ہاں بیٹا اچھا جی ولی الدین صاحب ہیں جی بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا آپ جو چلیں سب سے پہلا والا آپ ہی بتا دیں. دیکھیں جب بھی ہم نے فائل کی پریکٹس کی اور آپ بھی ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے تبھی آپ نے ہینڈ ریز کیا. سین جیم دال سے کیا ہوگا اس میں فائل؟ ہاں ولی بھائی، ولی الدین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی سین جیم دال سے اس میں فائل؟ سجد کی پوچھ رہے ہیں؟ ہاں سین جیم دال بولیں گے. ساجدن. ساجدن، شاباش. میں نے شاید آپ کو آواز نہیں پہنچی تو سین جیم دال سے میں نے کہا تو سجد نہیں بولیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. جس طرح انگلش کے حروف کو آپ جب تک واولس نہیں لگتے ورڈ نہیں بناتے اسی طریقے سے ان کو بھی آپ صرف ایز اے لیٹرز پڑھیں گے. سین جیم دال را کا عین قاف تا لام قاف سین میم. چلیے اس کے بعد ہمارے کوئی امیزہ صاحبہ، امیزہ فاطمہ صاحبہ ماشاءاللہ. جی امیزہ صاحبہ آپ بتائیں گی. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیں گی قاف تا لام سے اس میں فاعل بنائیں تو کیا بنے گا بیٹی؟ قاتل. قاتل. ماشاءاللہ آواز تو آپ کی ماشاءاللہ لگ رہی ہے بہت چھوٹی سی پیاری بیٹی ہے، پتہ نہیں 7 سال 6 سال یا 8 سال کی، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ کا شکر کریں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ. یہ ایک صاحبہ ہیں لائبہ فرقان صاحب. یہ بیٹی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا نام تو عموماً آتا رہتا تھا لیکن ماشاءاللہ آج آپ نے ہینڈ ریز کیا اور چلیں گفتگو بھی ہو گئی. وعلیکم السلام. اب آپ کی باری ہے قاف سین میم. اس سے آپ اس میں فاعل جیسے یہاں پر سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کے 3 ثلاثی لکھے ہوئے ہیں، 6 ثلاثی لکھے ہیں ان کے سامنے ان کا فاعل خالق نازل لکھا ہے. اسی وزن پر قاف سین میم سے کیا بنے گا اس میں فاعل؟ قاسمن. قاسمن. ماشاءاللہ 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 بہت مزہ ہے بیٹی. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. لائبہ بیٹی، لائبہ فرقان نام ہے آپ کا ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. اچھا ام ارحم صاحبہ ہیں کوئی؟ اچھا بیٹی السلام علیکم بیٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. اچھا بیٹا صاحب ہاں ماشاءاللہ. چلیے آپ کی باری آئی ہے عین با اور دال. آپ نے بالکل جیسے سامنے مثالیں لکھی ہوئی ہیں انہی مثالوں کے وزن کے اوپر عین با دال سے آپ اس میں فاعل بنائیں کر کے عابدن.
आबिदुन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। चले माशाल्लाह ला कुव्वत। चले दूसरा इस्म लाएं, इसमें मफऊल। अच्छा जी, अब इसमें मफऊल की भी प्रैक्टिस आप लोग भी कर लें, क्योंकि बात बहुत ही छोटी सी और आसान है, लेकिन इनके ऊपर आप अपने घर वालों से पूछकर या अपने इन लेक्चर्स में से जो हमारी गुफ्तगू हुई है सुलासी निकाल के सब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब बोल रहे हैं? सैयद अली मोहम्मद साहब। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। चलिए आप बताएंगे इसमें मफऊल मैं पूछूंगा तो? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, आपकी बारी बहुत ही प्यारे नाम के ऊपर आई है इंशाल्लाह। देखिए, फ़ाइल लाम से मफ़ऊल, खलक़ लाम क़ाफ से मखलूक, नून दारा से मंजूर, क़ाफ सादा से मक़सूद, ज़ाला मीम से मज़लूम, सीन जीम दाल से मसजूद। मसजूद अल्लाह ताला है। तो अब इसी तरीके से अब आपकी बारी आई है हा मीम दाल। अब हामिम दाल से जरा इसमें मफऊल बनाइए इसी वजन पर। हामिदुन। बेटे हामिदुन ना वो इसमें फाइल था। इस हामिम दाल में ये देखें सीधे हाथ के ऊपर मीम, मीम जबर के साथ लगाएंगे और आखिरी हरफ से महमूद। शाबाश महमूद। ये इसीलिए मिसालें इसलिए रखी हैं कि अगर सिर्फ हम मश्क के लिए रखते तो हो सकता है आपके जहन में नहीं रहता कि किसका बनाना है। तो इसलिए इनके सामने हर लाइन के सामने एक ही मिसाल भी इसीलिए रखी गई है कि आप इधर देखें और फौरन इस सिलासी के इन हुरूफ को यहाँ फिट करें। यह हामिम दाल है तो यहाँ पर ये काले जो हैं वो सुलासी हैं। तो ये हा हो गया, ये मीम हो गया और ये दाल हो गया। वाव लगा दिया दाल से पहले, मीम लगा दिया शुरू में, तो मफऊल के मजन पर महमूद। चलें सेकंड वाला बोल सकता हूँ? अच्छा हाँ चलें। और हमारे साथियों ने हाथ रेज नहीं किए। चलें आपसे और भी पूछ लेते हैं। आपसे, आप कहाँ इंडिया से हैं बेटा? जी हाँ मामूजान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे रिश्तेदार भी बैठते हैं बाज और हमको पता ही नहीं। सुभान अल्लाह। चलें, मैं अस्मा का बेटा हूँ। चलें, अल्लाह ताला बेटी फरमाए। चलिए आप बेटा बताइए कि काफ बा लाम, काफ बा लाम यही मफऊल मखलूक मंजूर के वजन पर काफ बा लाम से आप इसमें मफऊल बनाए मकबूल। मकबूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दारैन। उमैदा, उमैदा फातिमा, उमैदा फातिमा भी आई हैं। चले उमैदा फातिमा जी। बेटी उमैदा फातिमा आप बताएंगी? जी। उमैदा बेटी जी। आप बताएंगी? मैं अब इसमें मफऊल पूछूं आपसे? हाँ जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलिए बताइए, ऐन बा और दाल से ये बताइए मफऊल, इसमें मफऊल बनाइए। ऐन बा दाल से क्या बनेगा? शाबाश माबूदुन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए अगले इस्म पे चलते हैं। अब ये सिफत है मुशब्बह, माशाल्लाह ला कुव्वत। इसकी मिसालें भी और पूरी गुफ्तगू आपने सुन ली। ये माशाल्लाह इसमें फाइल के बाद सबसे आसान वाला है ये। इसमें सिर्फ आखिरी हरफ से पहले छोटी या लगा देते हैं। आपके सामने मिसालें लिखी हुई हैं। फाइलुन, खलीकुन, नज़ीरुन, शरीरुन, कदीरुन, शफीउन। तो अब हमारे हैंड रेस करने वालों में दानिश साहब है शायद। अच्छा जी, अच्छा चलिए, हा सीन बा के लिए आपकी बारी आई है। क्या होगा बेटा इस सिफत मुशब्बा? जी हसीबुन। हसीबुन, शाबाश।
اور ہمارے پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ وغیرہ سے؟ ہاں، اور کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا؟ ہاں جی، سید علی محمد صاحب، السلام علیکم. ہاں بیٹا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلیے، واقع ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے، آپ کی باری ماشاء اللہ بہت ہی پیارے اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف آئی ہے. دیکھیں، یہ سیدھے ہاتھ پہ جو مثالیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ کی باری آئی ہے را ہا میم. بالکل جیسے فعیل، خلیق، نذیر لکھا ہوا ہے، اس را ہا میم سے آپ صفت مشبہ بنائیے. کیا بنے گا بیٹا؟ رحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. ایسے پیارے پیارے بچے ایسے خوبصورت جواب دیں تو لازم بات ہے کہ ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے سمجھانے، قرآن مجید کا ترجمہ آسان کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے. چلیے آگے لائیے اگلی سلائیڈ اس میں تفضیل کی. ماشاء اللہ. چلیں، اب ہماری اس میں تفضیل آئی ہے. اس میں اللہ اکبر، اس کی آواز آپ لوگوں کو اذان میں آپ دن میں کئی مرتبہ سنتے رہتے ہیں، تو یہ وہی وزن ہے. کیا وزن ہے یہ؟ افعلو، فاعل لام سے، اصغرو، انظرو، را لام سے، ارذلو. تو اب آپ کی باری ہے ہا قاف را سے. ہاں جی، ہینڈ ریز کریے. انڈیا، پاکستان اور مڈل ایسٹ سے. اچھا ماشاء اللہ، علی محمد صاحب ہیں. چلیے علی محمد صاحب بیٹا بتائیے، آپ کی باری سب سے پہلے ثلاثی پر آئی ہے ہا قاف را. اس میں تفضیل بتائیے. احقرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کامیابی نصیب فرمائے. آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، بزرگوں کو بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. اچھا، ایک اور نام آیا ہے امیزہ فاطمہ صاحبہ. ہاں بیٹا، آپ کی باری آئی ہے عین لام میم پر. آپ کی باری آئی ہے یہ ہا کا را کے بعد اب عین لام میم، جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پوائنٹر سے. عین لام میم، اس سے اسی وجہ اعلم. اوفو، میں تو سمجھا تھا کہ ذرا تھوڑا سا بریف کرنا پڑے گا پھر بتاؤ گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنایا قرآن مجید کو. اور بیٹی اور ہمارے بیٹا، ابھی آپ نے جو بتایا تھا، آپ ایک لفظ نہیں پڑھ رہے، آپ ایک ہی وقت میں اس زمین پر موجود لاکھوں کروڑوں الفاظ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. کیونکہ ہم کو اس طریقے سے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ قرآن مجید کے الفاظوں کا ہر لفظ کے نیچے بعض مرتبہ معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، 2 پارے پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پچھلے والے پھر بھولنے لگتے ہیں. لیکن جب اس پیٹرن پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے گا تو مرنے تک یہ الفاظ ہماری کھوپڑی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منال فاطمہ صاحبہ ہے کوئی، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. آپ میرے خیال میں یہ سب سے یہ ہمارا ہا میم دال جو ہے نا، یہ اس کا آپ اس میں تفضیل بنائیں اسی وزن پر جو افعلو، اصغرو، انظرو، ارذلو کے وزن پر ہے. تو چلیے بٹیا، ہا میم دال سے اس میں تفضیل کیسے بنے گا؟ احمد. ہاں شاباش. احمد تو ہو گیا جب ہم رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے آخر والا پیش بھی بتائی دی ہے. احمدو، ویسے بولتے ہیں احمد ہی ہے کیونکہ وقف کر دیتے ہیں. جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر میں راہ پہ پیش ہوتا ہے لیکن وقف کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو جب تک سیکھ رہے ہیں ان کو پوری حرکات کے ساتھ بولیں گے. تو کیا ہوا، حامیم دال سے احمدو. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور ان ملاقاتوں کو قرآن مجید سے محبت، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رفاقت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار کی جنت کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.